نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد۔ نیکی کرنے کے فائدے آپ لوگوں کو بتائے گئے اور نیکی کرنے کے لیے اللہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور کل چند ایسے ذکر بتائے گئے تھے جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کو 100 مرتبہ اگر انسان پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ یہ بات حدیث شریف میں آئی ہے، اس لیے روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے ایک بات یاد آ گئی، دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ زبان پر کتنا آسان ہے، پڑھنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی، آدمی 4 منٹ میں 5 منٹ میں پڑھ لے۔ بہت ہی رفتار سست ہے تب بھی 6 منٹ میں پڑھ لے گا انشاءاللہ۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی بالکل ہی ہجے لگا کے پڑھتا رہے تو تھوڑی اور دیر لگ جائے گی، ورنہ جو آدمی ایسا ہے کہ روانی سے پڑھ لے 3 منٹ میں 4 منٹ میں پڑھ لے گا 100 مرتبہ۔ اب دیکھیے عمل کتنا آسان ہے اور اجر کتنا بڑا ہے، اجر کتنا بڑا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں مٹ جائیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھیے کہ نیکی کرنا آسان ہے۔ اصل میں جب انسان نیکی کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ایک خلل پیدا کرتا ہے کہ نیکی تو بہت مشکل کام ہے، ہم سے نہیں ہو پائے گی، ہم نہیں کر پائیں گے۔ حالانکہ اکثر و بیشتر نیکیاں وہ ہیں جو نہایت آسان ہیں۔ کچھ نیکی کرنے میں تھوڑی محنت لگتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر محنت کے سب کام ہو جائے، لیکن اکثر نیکی کے کام آسان ہیں۔ آپ راستے سے چل رہے ہیں، آپ نے کسی کو سلام کیا، کوئی مشقت ہوئی، کوئی بہت مشکل عمل ہے، آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ نے جواب دے دیا، کوئی محنت آپ کی اس میں زیادہ لگی، بالکل آسان کام۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تھی، آپ نے ہٹا دی، کوئی محنت لگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بہت بھاری چٹان لا کے راستے میں رکھ دے گا، کوئی کانٹا ہوگا، کوئی ٹھوکر ہوگی، کوئی پتھر ہوگا، آدمی آسانی سے ہٹا سکتا ہے۔ یہ ہو گئی نیکی۔ انسان چل رہا ہے، نگاہ جھکا کر چلے، یہ ہو گئی نیکی۔ کسی نے راستہ پوچھ لیا، آپ نے راستہ بتا دیا، آپ کو مل گئی نیکی، بشرطے کہ آپ نے صحیح راستہ بتایا ہو، ورنہ آپ نے اگر اس کو بتا دیا کہ اس گلی سے اس گلی میں چلے جائیے، یعنی غلط راستہ، تو آپ کو بجائے نیکی کے گناہ ملے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک انسان کو پریشان کر دیا۔ اگر آپ نے صحیح راستہ بتایا آپ کو نیکی ملی۔ آپ مسجد آ رہے ہیں، گھر سے مسجد آ رہے ہیں،
آپ کوئی ذکر نہیں بھی کر رہے ہیں، کوئی آپ اللہ کا نام نہیں بھی لے رہے ہیں، آپ تلاوت نہیں بھی کر رہے ہیں، صرف وضو کر کے آپ اپنے گھر سے چلیے مسجد کی طرف، جتنے قدم آپ کے اٹھیں گے ہر قدم پر آپ کو نیکی ملے گی۔ بھلا بتائیے، گھر سے وضو کر کے آنا کوئی محنت کا کام ہے؟ انسان کو وضو تو کرنا ہی ہے، بغیر وضو نماز ہوگی نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ نے مسجد میں وضو کرنے کے بجائے گھر میں وضو کر لیا، اور وہاں سے آپ پیدل چلے آ رہے ہیں۔ جتنے قدم آپ کے اٹھیں گے ہر قدم پر آپ کو نیکی ملے گی۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ گھر سے مسجد آنے لگتے تھے تو جان بوجھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، یعنی لمبا قدم اٹھا سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر پیر نزدیک نزدیک رکھتے تھے تاکہ قدم بڑھ جائیں اور نیکی بڑھ جائے۔ دیکھیے نیکی کا کیسا شوق ہے، اجر حاصل کرنے کا کیسا شوق ہے۔ بعض صحابہ کرام کے مکانات مسجد سے ذرا دور تھے اور وہ وہاں سے آتے تھے تو وقت بھی لگتا تھا اور پیدل چل کے آنے میں تھوڑی محنت بھی ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ وہاں سے گھر بیچ کر مسجد کے قریب آ جائیں، یہاں رہنے لگیں تاکہ مسجد آسانی سے آ جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا وہیں رہو، اور پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دیارکم تکتب آثارکم، وہیں رہو، تمہارے قدم کے آثار لکھے جاتے ہیں، نقش قدم اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں، یعنی جتنے قدم اٹھا کر تم آتے ہو ہر قدم پر تم کو نیکی ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیے وضو کر کے آنا یہ کتنا انسان کے نیکی کے ذخیرے میں اضافہ کر رہا ہے۔ آپ کا گھر اگر مسجد سے 100 قدم دور ہے، آپ آئے، آپ کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں، کوئی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، چپ چاپ آپ چلے آئے، آپ کو 100 نیکی مل گئی۔ اگر آپ وہاں سے کچھ پڑھتے ہوئے آ گئے وہ الگ نیکی آپ کو ملے گی۔ مان لیجئے 100 قدم ہے، آپ نے سوچا یہاں سے وہاں تک سبحان اللہ پڑھتا چلا جاؤں، آپ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے آئے، 100 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا تو آپ کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی گئی۔ حدیث میں یہ بات ہے کہ سبحان اللہ جو 100 مرتبہ پڑھے گا 1000 نیکی ملے گی، تو 1000 نیکی وہ، آپ کے 100 قدم کی نیکی الگ، 1100 نیکی مل گئی آپ کو۔ صرف مسجد آ رہے ہیں اتنا وقت استعمال آپ نے کر لیا اور وضو کر کے آپ چلے آئے۔ ایک حدیث میں یہ بات ہے، جو آدمی وضو کر کے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی احرام باندھ کر حج کے لیے جاتا ہے۔ بھلا بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ ہر آدمی حج کے لیے نہیں جا سکتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، جو نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے اس میں کیسی تسلی ہے کہ آپ وضو کر کے گھر سے نکلے مسجد کے لیے، آپ ایسے ہیں جیسے کوئی احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ کتنے آسان عمل ہیں، اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ باوضو رہنا ویسے بھی بابرکت چیز ہے۔ انسان کے اوپر ہر وقت شیطان کا حملہ ہوتا ہے، شیطان کی الغار ہوتی ہے۔
شیطان تو نیکی سے روکنے کے لیے ہر وقت محنت میں لگا ہے۔ ہر آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے، شیطان کبھی ریٹائر نہیں ہوگا، وہ مستقل ایک کام لے کے آیا ہے، اسی میں لگا ہے۔ اور صرف وہ نہیں، اس کی ضروریت بھی ہے، اس کے حواری مواری مریدین چیلے چپاٹے سب ہیں، اور صرف جنوں میں نہیں ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، وہ سب وہی کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ نکلے مسجد کے لیے اور راستے میں کوئی مل گیا، چلیے ذرا چائے پی لیتے ہیں اور چلیے ذرا ٹہل کے آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا نماز بعد میں پڑھ لیں گے اور لے کے چلا گیا، آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا شجر نسب کدھر ہے۔ یہ جو نماز سے روکا جس نے اور ذکر سے روکا، اللہ کے گھر آنے سے روک دیا، یہ کس کا نمائندہ ہے؟ یہ کس کا ایجنٹ ہے؟ یہ وہی حضرت ابلیس، اسی سے اس کا تعلق ہے۔ جو ذکر سے، نماز سے، طاعت سے، عبادت سے روکتا ہے، وہی شیطان کا نمائندہ ہے۔ شیطان کا جو کام کرے گا، جو شیطان کے راستے کی طرف بلائے گا، وہی ہے شیطان کی جماعت سے تعلق رکھنے والا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بیچارے خیر کے کام کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی آ جاتا ہے شیطان انسان نما یا انسان شیطان نما، وہ راستے ہی میں اچک لیتا ہے اور انسان کو بجائے بھلائی کے برائی میں لگا دیتا ہے، بجائے اچھائی کے غلط کاری میں لگا دیتا ہے۔ اور انسان اگر اس طرح شیطان کی یلغار کا شکار ہو گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گیا۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اوپر اثر انداز ہو، اس کو برائی کی طرف لے جائے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو انسان باوضو رہتا ہے، شیطان کا اثر اس کے اوپر کم ہوتا ہے۔ باوضو ہونے کی وجہ سے شیطان کے اثر سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کی یلغار سے آدمی بچ پاتا ہے۔ وضو میں طاقت ہے، باوضو رہنا یہ انسان کو شیطانی حملے سے بچاتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک باوضو ہونا اور دوسرے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو شیطان کے اثر کو روکتی ہیں۔ باوضو ہے انسان تب، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث میں ہے شیطان انسان کے دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، دل کے پاس، اور اس کی سونڈ ہے، اس کی سونڈ ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، وہ اپنی سونڈ اس کے دل میں داخل کر دیتا ہے اور اس میں وساوس ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، بہکاتا ہے۔ یہ جو اس نے سونڈ اندر داخل کی، تو یہ وساوس کا اور برائیوں کا اور برے خیالات کا انجیکشن لگاتا ہے۔ اب انسان برے خیال کی وجہ سے برائی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کو یہ طاقت نہیں رہتی کہ اب وسوسہ ڈالے، اس کو طاقت نہیں رہتی کہ اب انسان کے دل کے اندر برا خیال پیدا کرے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے، تو دو چیزیں، باوضو رہنا اور اللہ کا ذکر کرنا، یہ دو چیزیں انسان کو شیطان کے حملے سے بچاتی ہیں، شیطان کے وار سے بچاتی ہیں۔ تو اگر انسان گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، زیادہ وقت باوضو رہے گا۔ اگر انسان کوشش کرے کہ عام حالات میں بھی نماز کے اوقات کے علاوہ بھی باوضو رہے، برکت کی چیز ہے، اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا محمود۔ نام کیا تھا؟ محمود۔ اور اس زمانے میں بادشاہوں کو شوق ہوا کرتا تھا، تو اس نے
بہت سے ہاتھی بھی پال رکھے تھے بادشاہ نے، اور ایک اس کا بہت بڑا ہاتھی تھا اور اس کا نام تھا محمود، اس کا بھی نام تھا محمود، اپنے نام تو اس نے ہاتھی کا بھی نام رکھ دیا، اور وہ بہت اونچا تگڑا صحت مند ہاتھی۔ اللہ کی تقدیر کے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ہاتھی پاگل ہو گیا، وہ جو محمود ہاتھی تھا، اور جب پاگل ہو جاتا ہے ہاتھی تو بہت خطرناک ہوتا ہے، جو سامنے آئے اس کو پٹک دے گا۔ وہ پاگل ہاتھی جو ہے وہ نہایت خطرناک بلا ہوتی ہے، تو جب وہ پاگل ہو گیا جدھر جاتا تھا اگر کوئی اس کے ہتھے چڑھ گیا بس وہ اس کا انتقال قربلا، اس کو اٹھا کے پٹک دے وہ مر جائے۔ اچھا چونکہ وہ بادشاہ کا ہاتھی تھا تو کوئی اس کو مار بھی نہ سکے۔ ایک دن اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ کہیں سے چلے جا رہے تھے، نام تھا ان کا بھی محمود، یہ بھی تھے محمود، بادشاہ بھی محمود، ہاتھی بھی محمود اور یہ بھی محمود، اور یہ جو ہے بزرگ بڑے اللہ والے تھے، تو چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے اپنا یاد الہی میں چلے آ رہے ہیں، اچانک کہیں سے وہ ہاتھی پاگل نکل آیا اور وہ انہی کی طرف بڑھنے لگا۔ اب یہ بھی چلے جا رہے ہیں، وہ بھی چلا آ رہا ہے، اور سب لوگ تو بھاگ گئے، لیکن یہ اپنی دھن میں چلے جا رہے ہیں، اور اتنے قریب چلے گئے ہاتھی کے کہ لوگوں نے سمجھا کہ آج تو محمود بزرگ فوت ہوئے، آج ان کا انتقال ہونا طے ہے۔ لیکن جب ہاتھی کا اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا تو وہ تھے بالکل دبلے پتلے کمزور سے، لیکن جب ہاتھی کے کا آمنا سامنا ہوا تو اچانک وہ اچھلے اور انہوں نے ایک گھونسا اس کو مارا، ہاتھی کو ایک گھونسا مارا۔ اور ظاہر ہے اتنے دبلے پتلے آدمی، ہاتھی اتنا بڑا موٹا تازہ، اس پہ کیا اثر ہوتا۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ جب اپنی طاقت ظاہر کرتا ہے، انہوں نے گھونسا مارا اور وہ پٹ سے گرا اور مر گیا، وہ ہاتھی گرا اور مر گیا۔ اب لوگ بھاگ کے آئے کہ انہوں نے بزرگ نے ہاتھی کو مار ڈالا، تو آئے تو کہنے لگے کیسے آپ نے ہاتھی کو مار ڈالا، یہ تو بڑا خطرناک ہاتھی تھا اور اتنا طاقتور۔ تو وہ تھے بڑے جلال میں اس وقت، کہنے لگے کہ یہ تو مرا، وہ تو اچھا ہوا کہ میں باوضو نہیں تھا، ورنہ یہ محمود بھی مرتا اور وہ محمود بھی مرتا۔ یعنی جو اس کا مالک تھا بادشاہ، تو کہا کہ وہ تو اچھا ہوا کہ میں باوضو نہ تھا، ورنہ یہ تو مرا ہی ہے، وہ بھی مر جاتا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کہ باوضو رہنے میں انسان طاقتور ہوتا ہے، اور طہارت سے رہنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان نہیں جانتا کب موت آئے گی۔ جب وہ باوضو رہے گا اور اللہ کے ہاں سے بلاوا آیا، باوضو اللہ کی بارگاہ میں گیا، یہ اس کے لیے عزت کی بات ہے، اس کے لیے یہ نعمت کی بات ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ گھر سے اگر آدمی وضو کر کے مسجد آئے بہت نیکی ہے، اور یہ بات اس لیے میں بتا رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی آسان بہت سی نیکیاں ہیں، انسان ان کو تھوڑی سی توجہ سے کر سکتا ہے۔ ہم لوگ غفلت میں رہ جاتے ہیں یا بے توجہی برتتے ہیں، حالانکہ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں نیکی ہم کما سکتے ہیں، اور آخرت کے لیے توشہ ہوتا جائے گا، اللہ کے دربار کے لیے ایک ذخیرہ ہوتا جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ انسان قطرہ قطرہ جمع کرتا ہے وہ دریا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی تھوڑی تھوڑی نیکی اگر ہم کرتے رہیں گے وہ بہت سارا سرمایہ ہو جائے گا، اللہ کے یہاں کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر قیامت کے دن ایک نیکی بھی ہماری نجات کے لیے کم پڑی تو آخرت میں کوئی دینے والا نہیں، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ بھائی بہن، کوئی نہیں دے گا۔
آج موقع ہے کہ ہم نیکی کریں۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ جب انسان نیکی کرنے کے لیے جاتا ہے تو شیطان بھی زور لگاتا ہے، انسان کا نفس بھی روکتا ہے، اور ماحول کے فتنے بھی روکتے ہیں۔ ماحول کے فتنے، تین چیزیں ہیں جو نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک تو انسان کا اپنا نفس، اور دوسرے شیطان، اور تیسرے ماحول کے فتنے، ماحول کی خرابیاں۔ یہ تینوں چیزیں ہیں جو پورا زور لگاتی ہیں کہ انسان نیکی نہ کرے، انسان بھلا کام نہ کرے۔ تو دیکھیے، جب انسان کے اندر نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو تو اسے بڑھتے چلے جانا چاہیے، اور اگر نفس رکاوٹ بنے اس کو دبائے۔ شیطان اگر زور لگائے تو شیطان کا مقابلہ کرے، لاحول پڑھ کے اس کو دفع کرے، اور ماحول کے فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ آج بہت سے لوگوں کے بگاڑ کا بنیادی سبب جو ہے وہ ماحول کے فتنے ہیں، بنیادی سبب ان کے بگڑنے کا۔ اب دیکھ لیجئے، موبائل ہے، تلاوت کے بجائے منہ میرا موبائل شریف کی طرف، بجائے اس کے کہ قرآن مجید پڑھیں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں، عجیب نحوست ہے، گیم کھیل رہے ہیں، اس میں جوا کھیل رہے ہیں، پیسے ہار رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے، کتنے ایسے ہیں کہ جو گیم کھیل کر، جوا کھیل کر جواری بن رہے ہیں۔ بھلا بتائیے، جس آدمی کے اندر جوا کھیلنے کی لت ہو وہ آدمی کیسے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ جوئے کے ذریعے اور شراب کے ذریعے شیطان اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذکر اللہ وعن الصلاة۔ دو چیزیں ہیں، شیطان شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکتا ہے اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ شراب کے ذریعے دشمنی پیدا کرے گا، جوئے کے ذریعے دشمنی پیدا کرے گا۔ ارے جو انسان ہار رہا ہے، برابر اس کا پیسہ تم لوٹ رہے ہو، وہ تم کو دوست سمجھے گا؟ اس کے اندر تو دشمنی آئے گی۔ جب موقع ملے گا، اگر اس کو طاقت ہوگی تم کو ہی صاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ سوچے گا اس نے کمبخت نے میرا سب لوٹ لیا ہے۔ جوا ایسی خطرناک بیماری ہے، ایسی لت ہے کہ لوگ پیسے نہیں، صرف پیسے نہیں، اپنی بیویاں ہار جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے دردناک واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے پیسوں سے جوا کھیلا، پھر بیوی کو داؤ پہ لگا دیا، گھر بار داؤ پہ لگا دیا۔ اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جوا کھیلنا اتنا آسان نہیں تھا، کہیں جوئے کے اڈے پہ جانا پڑتا تھا، کہیں چھپ چھپا کے لوگ کھیلتے تھے۔ اب موبائل ہے، دنیا زمانے کا جوا اس میں موجود ہے، اور اس میں ہمارے نوجوان مشغول ہیں۔ افسوس تو یہ ہے رمضان میں یہ کام کر رہے ہیں، رمضان میں جوا کھیل رہے ہیں، رمضان میں بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ آپ پتہ نہیں آپ کو علم ہوا یا نہیں، لیکن میں جس سال حج کے لیے گیا ہوا تھا، اس سال وہاں کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، اسی سال 2019 کی بات ہے، اور مزدلفہ میں جو رات گزاری جاتی ہے وہ نہایت مبارک رات ہوتی ہے۔ عرفات سے لوگ آتے ہیں، حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں اور مزدلفہ آتے ہیں، اور وہاں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جمع کرتے ہیں۔ وہاں کے لیے وہی حکم ہے۔ عرفات میں مغرب نہیں پڑھتے ہیں، وہاں چھوڑ دیتے ہیں مغرب، آ کر پھر مزدلفہ میں مغرب بھی پڑھتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، اور رات وہیں گزارتے ہیں، پھر صبح چلتے ہیں مینا کے لیے، اور پھر شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ تو وہ مزدلفہ کی رات نہایت بابرکت ہے، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ الفاظ آئے ہیں
کہ مزدلفہ کی رات اپنی فضیلت میں شب قدر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اندازہ کیجیے، مزدلفہ میں جو رات گزاری جاتی ہے وہ رات ذکر کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، دعا کے لیے، لیکن آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ لت کیا چیز ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو باضابطہ آیا کہ چند نوجوان جو وہیں کے کہیں سعودی عرب کے کسی خطے کے تھے، عربی شکل و صورت سے محسوس ہو رہا تھا، وہ مزدلفہ میں احرام کی حالت میں بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہیں، 4-5 جمع ہیں اور جوا کھیل رہے ہیں۔ اندازہ کیجیے، انسان کو اگر لت ہوگی، اگر انسان برائی میں مبتلا ہو جائے گا تو اندازہ کیجیے کہ احرام کی حالت ہے، حج کر رہے ہیں، مزدلفہ میں ہیں، رات اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے وہاں بیٹھ کے، اور لوگ بیچارے حج کرنے والے وہ ذکر و دعا میں اور یہ بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ ماحول کا فتنہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اور ہمارے نوجوان رمضان کو کیسی بے دردی کے ساتھ گزار رہے ہیں، وقت کیسے بے دریغ صرف کر رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں۔ ابھی میں نے جمعہ میں عرض کیا کہ اس وقت ملک کے حالات نہایت تشویش کے ہیں، نہایت درجہ خطرات سے ہم لوگ گر چکے ہیں، پریشانیاں اپنی حدوں کو چھو رہی ہیں۔ کل کیا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ حالات کیا رخ اختیار کر لیں گے اس ملک میں، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر احساس کی کوئی لہر نہیں پیدا ہوتی، ہم گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے نوجوان فکر کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ غور کیجئے، کیا زندہ ملتیں اور قومیں اس طرح زندگی گزارتی ہیں؟ جب ایک طرف ایسے سخت خطرات ہوں، مشکلات ہوں، دشواریاں ہوں، اس وقت کیا یہ زیب دیتا ہے کہ ہم منچاہی چیزوں میں، خواہشات میں، دنیا کے کاموں میں بس لگے رہیں اور زندگی بے مصرف گزارتے رہیں؟ اس وقت ہمارا ملک دو راہیں پر کھڑا ہوا ہے، اور جو نفرت کی آگ برسوں میں سلگائی گئی ہے وہ اندر اندر آتش فشاں بن چکی ہے۔ خدا نخواستہ کسی وقت بھی وہ لاوا پھوٹا تو اس ملت کے لیے نہایت دشواری پیدا ہو جائے گی۔ جو تیاریاں ہیں لوگوں کی، جو منصوبے ہیں، جو ارادے ہیں، جو ان کی سازشیں ہیں، جو ان کی تدبیریں ہیں، وہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا کام بس لاابالی پن کے ساتھ جینا، لاپرواہی کے ساتھ جینا، بس ہنس کھیل کر موج مستی میں وقت گزار دینا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالی مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، فرصت دیتا ہے، سنبھلنے کے لیے اللہ وقت عطا کرتا ہے۔ اگر لوگوں نے اس کو غنیمت جانا تو ٹھیک ہے، اور اگر غنیمت نہ جانا تو پھر ایسی مشکلات آتی ہیں کہ انسان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ لوگ نصیحت کرتے ہیں، ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، ایسا مت کیجیے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی ہماری برباد ہو، آخرت بھی ہماری برباد ہو۔ تو اس لیے نفس اور شیطان اور ماحول کے فتنے، ان سب کا مقابلہ کر کے نیکی کے راستے پر آئیے، نیکی کمائیے، نیکی جمع کیجیے، نیکی کا توشہ آخرت کے لیے لیجیے تاکہ اللہ کی یہاں سرخروئی ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور فرما،
اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ تعالی ذکر کرنے والا بنا، شکر کرنے والا بنا، تیری راہ پہ چلنے والا بنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کا موقع عطا فرما، اللہ تعالی ہر مشکل کو دور فرما۔ اللہ تعالی اس ملک میں مشکل حالات ہیں، مشکل دن ہیں، مشکل راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا نام لینے والوں کو ستایا جا رہا ہے، تیرے گھروں کو مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں تیرے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری تائید فرما، ہماری حمایت فرما، ہمارے کاموں کو بنا دے، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری قسمت سنوار دے۔ اللہ تعالی ہمیں بندگی کا موقع عطا فرما، اللہ تعالی رمضان کی قدر عطا فرما، اللہ تعالی عبادتوں کی طرف بڑھنا نصیب فرما، اللہ تعالی نیکی کا جذبہ عطا فرما، ہر گناہ سے نفرت عطا فرما، ہر برائی سے دوری عطا فرما، اللہ تعالی ہر برے کام سے ہمیں دور فرما، اللہ تعالی ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، ہماری عورتوں کو پردہ دار بنا، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما، اللہ تعالی ہمیں برکت والی روزی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ تعالی جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ تعالی ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، اللہ تعالی ان کو جنت عطا فرما، اللہ تعالی ہم سب کی بھی عاقبت بہتر فرما، اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت کلمہ عطا فرما، اللہ تعالی ایمان پر موت عطا فرما، قبر میں روشنی عطا فرما، آخرت میں ہمارے ساتھ آسان معاملہ فرما، اللہ تعالی قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لے، اللہ تعالی قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لے، اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرما دے، اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرما دے، اللہ تعالی جنت میں جگہ عطا فرما دے، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو دین پر قائم فرما دے، اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرما، ہمیں آخرت میں بھی کامیاب فرما، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔